بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا PSY 504 کوگنیٹیو سائیکالوجی کا لیسن نمبر 27 کریں گے. ہم لوگ کوگنیٹیو والے تو میموری ہی پڑھ رہے ہیں. لانگ ٹرم میموری، شارٹ ٹرم میموری، سینسری میموری، اٹینشن، یہ سب کچھ پڑھ رہے ہیں. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے نا، اس میں بھی سیم وہی باتیں ہیں، وہی کنسیپٹس ہیں، بس تھوڑا سا اس میں کچھ نیو کنسیپٹ آپ کو دیا جائے گا. باقی ساری چیزیں آپ لوگوں کے مائنڈ میں کچھ پہلے سے ہیں، مزید یہاں پہ آگے ریپیٹ ہو جائیں گی. آپ لوگ ایزیلی جا کے پیپر دے کے آ جائیں گے. ٹھیک ہے، ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف. آپ لوگوں نے پوری لیکچر کو سننا ہے اور اپنے ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے. ویڈیو کو تو لائک کرنا ہے آپ لوگوں نے لازمی. پیارا سا آپ لوگ کمنٹ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور چھوڑا کریں. ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیسن نمبر 27 کی طرف. لیسن نمبر 27 میں آج ہم لوگ میموری کے بارے میں بات کرتے ہیں. میموری، یہ نیچے جو ہے نا ایک ماڈل بتایا گیا ہے جس میں ساری کی ساری ایک سمری بتائی گئی ہے کہ آج تک آپ لوگوں نے میموری کے بارے میں جتنا کچھ پڑھا ہے اس سمری سے پہلے یہاں پہ انہوں نے جو انٹروڈکشن دی ہوئی ہے کہ سب سے پہلے کیا ہوتی ہے، ہماری آتی ہے سینسری میموری. انوائرمنٹ سے جو بھی انفارمیشن آپ کو ملتی ہے وہ کہاں جاتی ہے، سینسری میموری کے اندر جاتی ہے. پھر سینسری میموری میں سے جس انفارمیشن کو آپ اٹینشن دیتے ہیں وہ چلی جاتی ہے شارٹ ٹرم میموری کے اندر. شارٹ ٹرم میموری کے اندر وہ انفارمیشن تھوڑی دیر کے لیے رہتی ہے. اگر آپ لوگ الیبوریٹو ریہرسل کرتے ہیں تو وہ انفارمیشن شارٹ ٹرم میموری سے لانگ ٹرم میموری میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے. اب یہ ساری میموری میں آپ لوگوں کو ادھر سے سمجھاتی ہوں. دیکھیں، سب سے پہلے ہوتی ہے سینسری میموری. ٹھیک ہے، یہ ایک عارضی طور پہ ایک سٹوریج کی طرح کام کرتی ہے سینسری انفارمیشن کا. یعنی کہ آپ اپنے 5 سینسز کے تھرو آپ کو جتنی بھی انفارمیشن ملتی ہے وہ سینسری میموری کے اندر جاتی ہے. اس کی کیپیسٹی بہت ہائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہر طرح کی جو انفارمیشن ہوتی ہے نا وہ اسی میں ہی آتی ہے. ٹھیک ہے، اس کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے نا وہ 1 سیکنڈ سے بھی کم ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں نے ویژن کے تھرو، اپنی آئیز کے تھرو سینس کیا ہے تو پھر اس انفارمیشن کا جو ڈیوریشن ہے وہ کتنا ہوگا، لیس دین 1 سیکنڈ. لیکن اگر ہیئرنگ والا کوئی سین ہے تو پھر جو ہے نا کچھ سیکنڈز تک ڈیوریشن رہتا ہے اس چیز کا. پھر سینسری میموری میں سے آپ جس چیز کو اٹینشن دیتے ہیں تو وہ والی انفارمیشن اٹینشنل گیٹ سے ٹرانسفر ہو کے شارٹ ٹرم میموری کے اندر چلی جاتی ہے. شارٹ ٹرم میموری ایک چھوٹا سا سٹوریج ہوتی ہے اس انفارمیشن کا جس کو آپ لوگ ابھی موجودہ دور میں یوز کر رہے ہوتے ہیں. اس کی کیپیسٹی بہت لیمیٹڈ ہوتی ہے. اس کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے وہ 20 سیکنڈز سے بھی کم ہوتا ہے. پھر شارٹ ٹرم میموری میں جو انفارمیشن ہوتی ہے اس کو آپ لوگ الیبوریٹو ریہرسل کرتے ہیں. یعنی کہ آپ اس کو ڈیپلی پروسیس کریں گے، اس کی میننگ کو سمجھیں گے، انفارمیشن کو پروسیس کریں گے. اس کے میننگ جب آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا تو پھر وہ والی انفارمیشن آپ کی لانگ ٹرم میموری میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے. لانگ ٹرم میموری پھر ایک پرماننٹ سٹوریج کی طرح کام کرتی ہے. پرماننٹلی ہمیشہ کے لیے یہاں پہ انفارمیشن سٹور ہو جاتی ہے. اس کی کیپیسٹی ان لمیٹڈ ہوتی ہے اور اس کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے وہ لمبا ہوتا ہے، یا ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ پرماننٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم لوگ بات کرتے ہیں فارگیٹنگ کی. یعنی کہ یہ تو ہم لوگوں نے بات کی کہ لانگ ٹرم میموری میں چلی جاتی ہے انفارمیشن، لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ انفارمیشن آپ بھول بھی تو جاتے ہیں. تو کیوں بھولتے ہیں؟ اس کے بارے میں 2 طرح کی تھیوریز ہیں. ایک ہے ڈیکے تھیوری. ڈیکے تھیوری والے یہ کہتے ہیں کہ خود ہی چیزیں بھولتی رہتی ہے جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اتنی سی بات کہتے ہیں. اور دوسری جو تھیوری ہے وہ ہے انٹرفیئرنس تھیوری. انٹرفیئرنس تھیوری والے یہ کہتے ہیں کہ دوسری چیزوں کی جو میموری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا دوسرے کاموں کی جو پرفارمنس ہوتی ہے نا وہ آپ کی میموری کے ساتھ انٹرفیئر کر رہی ہوتی ہے. یہاں پہ 2 طرح کی انٹرفیئرنس ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ریٹرو ایکٹیو انٹرفیئرنس اور ایک ہوتی ہے پرو ایکٹیو انٹرفیئرنس. ریٹرو ایکٹیو انٹرفیئرنس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے بعد والی جو انفارمیشن سیکھی ہوتی ہے نا وہ پہلے والی انفارمیشن کو انٹرفیئر کر رہی ہوتی ہے. یعنی کہ فار ایگزامپل آپ نے اس سیمسٹر میں آپ نے جو سبجیکٹس پڑھے، ٹھیک ہے، وہ نیو سبجیکٹس ہیں. آپ نے پچھلے سیمسٹر میں جو سبجیکٹس پڑھے وہ کیا ہیں، وہ اولڈ سبجیکٹس ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ فار ایگزامپل ایگزام دینے کے لیے جاتے ہیں نا، اب وہ کوسچن ایسا آ گیا ہے کہ پچھلے سیمسٹر میں آپ نے جو کنسیپٹ پڑھا تھا آپ لوگ وہ اس کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بار بار نیو والے کنسیپٹس آپ کے مائنڈ کو تنگ کر رہے ہیں اور پرانے والی انفارمیشن ٹھیک طریقے سے ریکال نہیں ہونے دے رہے. نیو کنسیپٹس پرانے کنسیپٹس پہ کیا کر رہے ہیں، وہ انٹرفیئر کر رہے ہیں. تو یہ ہوتی ہے ریٹرو ایکٹیو انٹرفیئرنس. دوسری طرف ایک ہوتی ہے پرو ایکٹیو انٹرفیئرنس. پرو ایکٹیو انٹرفیئرنس یہ ہوتی ہے کہ پہلے جو آپ لوگوں نے سیکھی ہوتی ہے نا انفارمیشن وہ آپ کی بعد والی انفارمیشن میں انٹرفیئر کرتی ہے. فار ایگزامپل آپ لوگ ایگزام دینے کے لیے گئے ہیں، اس سیمسٹر کے سبجیکٹ کو آپ لوگ آنسر دے رہے ہیں،
تو آپ نے پچھلے سیمسٹر میں جو سبجیکٹ پڑھا ہوگا نا اس کی انفارمیشن بیچ میں انٹرفیئر کرے گی اور آپ ٹھیک طریقے سے نئی انفارمیشن کو یاد نہیں کر سکیں گے. تو یہ ہوتی ہے پرو ایکٹیو انفارمیشن. پرو ایکٹیو انفارمیشن کیا ہوتی ہے کہ پہلے والی انفارمیشن کیا کرتی ہے, انٹرفیئر کرتی ہے بعد والی انفارمیشن کے ساتر. اب اس چیز کے اوپر بہت سارے ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں. آپ کو پتا کوگنیٹو سائیکالوجی کا یہ جو ہمارا سبجیکٹ ہے اس میں ایکسپیریمنٹس تو ہم لوگ پڑھتے ہی ضرور ہیں. کیپل اور انڈر ووڈ نے کیا کیا تھا, ٹرائلز کیے تھے, یعنی کہ 3 دفعہ انہوں نے جو ہے نا 1 سے لے کے 3 دفعہ انہوں نے سملر چیزیں ہی سملر آئٹمز انہوں نے لوگوں کو دکھائے تھے. اور جو چوتھا ٹرائل تھا یعنی کہ چوتھی دفعہ ایک گروپ کو انہوں نے سیم وہی سملر چیز دکھائی تھی جو کہ پہلے جو ہے وہ 3 دفعہ دکھائی جا چکی تھی, اور ایک گروپ کو جو ہے نا وہ ڈفرینٹ چیز دکھائی گئی تھی. اب یہ دیکھا یہ گیا تھا کہ جو سملر چیزیں بار بار جب دکھائی گئی تھی نا تو وہ آپس میں انٹرفیئر کر رہی تھیں. وہاں پہ انسان یعنی کہ ایک آئٹمس دکھائے گئے نا جو کہ سملر تھے, دوسری دفعہ بھی ان سے ملتے جلتے آئٹمس دکھائے گئے, تیسری دفعہ پھر ان سے ملتے جلتے آئٹمس دکھائے گئے. تو ہر دفعہ جب وہ میموری کو ریکال کرتے تھے تو ان کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی. کیونکہ پہلے والے سملر آئٹمس انٹرفیئر کر رہے تھے. اور دوسری بات یہ کہ جو ڈفرینٹ تھے نا, یعنی کہ پہلے جو ہے وہ سملر آئٹمس دکھائے, ٹھیک ہے, لیکن آخر پہ جو ڈفرینٹ آئٹم دکھائے تو وہ ڈفرینٹ آئٹمس کو اچھے طریقے سے ریکال کر سکتے تھے. جو پرانے والے جو آئٹمس تھے وہ آپس میں, کیونکہ وہ آپس میں بہت زیادہ سملر تھے تو آپس میں وہ گڑبڑ ہو رہے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں پرو ایکٹیو انٹرفیئرنس, ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پہ ایک اور جو ہے نا وہ ایکسپیریمنٹ یہ کیا گیا تھا. وکنس, بورن اور ایلن نے ایک ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کیا تھا پرو ایکٹیو انٹرفیئرنس کو شو کرنے کے لیے. انہوں نے کیا کیا تھا کہ 3 نمبرز اور 3 ورڈز دکھائے تھے, ٹھیک ہے, اور یہ انہوں نے 20 سیکنڈ کے جو ہے نا انٹرول انہوں نے رکھ کے دکھائے تھے. اب ایک انہوں نے رکھا تھا ایکسپیریمنٹل گروپ اور ایک انہوں نے رکھا تھا کنٹرول گروپ, ٹھیک ہے. کنٹرول گروپ یہ تھا, دیکھیں وہ کیا یوز کر رہے ہیں, نمبرز یا ورڈز یوز کر رہے تھے نا. تو کنٹرول گروپ میں کیا تھا, پہلے جو ہے نا وہ نمبرز دکھائے انہوں نے, ٹھیک ہے. وہ بندے نے جب وہ اس کو دیکھا پھر دوبارہ سے اس کو اور نمبر دکھائے گئے, اس کو کہا کہ بتاؤ اب تم نے کون سے نمبر دیکھے ہیں. تو وہ جو اس کو پہلے نمبر دکھائے گئے تھے نا کچھ اس میں سے بتا دیتا تھا, اور جو نئے والے جو نمبر دکھائے گئے تھے وہ اس کے ساتھ انٹرفیئر کر رہے تھے. پرانی انفارمیشن نئی والی لسٹ کے ساتھ انٹرفیئر کر رہی ہے. تو یہ پرو ایکٹیو میں ہوتا ہے نا کہ پرانی انفارمیشن نیو انفارمیشن میں انٹرفیئر کر رہی ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر جب ان کو نمبرز جب دکھائے گئے تھے بعد میں دوبارہ نمبرز دکھائے گئے تھے تو وہ سملر چیز ہے تو وہ انٹرفیئر کر رہے تھے. اس طرح سے جب ان کو ورڈز دکھائے گئے, ایک دفعہ ورڈز دکھا کے دوسری دفعہ پھر جو آئٹمس دکھائے گئے وہ اگین ورڈز والے ہی تھے. تو پہلے بھی ورڈز والے تھے اور بعد میں بھی ورڈز والے تھے, تو آپس میں وہ سملر تھے. تو وہ کیا کرتے تھے کہ پرانے والے جو ورڈز تھے وہ نیو ورڈز کی طرف انٹرفیئر کر رہے تھے, تو پرفارمنس بالکل ان کی کم تھی. تو یہ دیکھا جائے تو پہلے جب ایک دفعہ ورڈز دکھائے گئے تو 85% انہوں نے ایکوریٹلی بتایا کیونکہ وہ نئی چیز تھی. پھر جب دوسری دفعہ ورڈز دکھائے گئے تو کیا ہوا کہ پہلے والے ورڈز اس میں انٹرفیئر کر رہے تھے, تو 40% انہوں نے ٹھیک ریکالنگ کی تھی. پھر اس کے بعد تیسری دفعہ پھر ورڈز دکھائے گئے تو پہلے والے جو دیکھے جانے والے جو ورڈز تھے وہ اتنے زیادہ انٹرفیئر کر رہے کہ 30% پہ پرفارمنس آ گئی, آخر پہ 25% پہ پرفارمنس آ گئی, ٹھیک ہے. یہ تھا کنٹرول گروپ کا. دوسری طرف جو ایکسپیریمنٹل گروپ تھا نا ان کو کیا کیا گیا تھا کہ پہلے نمبر دکھائے گئے تھے, نمبر دکھانے کے بعد پھر ورڈز دکھائے گئے تھے, ٹھیک ہے. وہاں پہ ان کی پرفارمنس بڑی اچھی تھی, یعنی کہ پہلے ان کو نمبرز دکھائے گئے نا, نمبرز دکھانے کے بعد پھر نمبرز دکھائے گئے تو کیا ہوا کہ پرانے والے نمبرز نے نئے نمبرز کے ساتھ انٹرفیئر کیا, 85% سے ان کی انفارمیشن 40% تک آ گئی. پھر دوبارہ انہوں نے نمبرز دکھائے, پھر انفارمیشن ان کی جو پرفارمنس تھی وہ 30% پہ آ گئی. آخر پہ نمبرز کے بجائے انہوں نے ورڈز دکھائے. تو ورڈز ایک ڈفرینٹ چیز ہے, سملر نہیں ہے نا پہلے والی چیزوں کے, پہلے نمبرز تھے لیکن اب ورڈز ہیں. تو جب کوئی ڈفرینٹ انفارمیشن ہوتی ہے نا وہ یونیک ہوتی ہے, تو وہ پہلے والی انفارمیشن کیونکہ وہ سملر نہیں ہوتی تو وہ انٹرفیئر نہیں کرتی, تو پرفارمنس 84% تھی. اب یہاں پہ یہ چیز دیکھی گئی تھی. ایک اور ایکسپیریمنٹ بھی کیا گیا تھا جو کہ گنٹر, کلفرڈ اینڈ بیری نے کیا تھا. انہوں نے ایکسپیریمنٹ میں 3 آئٹمس یوز کیے تھے انہوں نے ٹی وی نیوز سے, ٹھیک ہے. انہوں نے 2 گروپس بنائے تھے. ایک گروپ میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ سپورٹس نیوز ان کو دکھائی تھی گروپ کو, اور دوسرے گروپ کو انہوں نے پولیٹیکل نیوز دکھائی تھی. اب جو پہلا ایکسپیریمنٹ تھا نا جن کو سپورٹس نیوز دکھائی گئی تھی ان میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ سب سے پہلے ان کو 3 پولیٹیکل آئٹمس دکھائے گئے تھے, ٹھیک ہے. 3 پولیٹیکل آئٹمس دکھانے کے بعد ایک جو ہے نا ان کو سپورٹ والا آئٹم دکھایا گیا تھا, ٹھیک ہے. اور دوسرے گروپ کو کیا کیا گیا تھا کہ 3 سپورٹس آئٹمس دکھائے گئے تھے,
3 دفعہ سپورٹس آئٹم دکھانے کے بعد چوتھی دفعہ پولیٹیکل آئٹمس ان کو دکھائے گئے تھے. اب دیکھنے میں یہ آیا تھا کہ جو پولیٹیکل نیوز والے تھے نا، جن کو 3 دفعہ پولیٹیکل نیوز دکھائی گئی تھی، پولیٹیکل نیوز کے آئٹمس 3 دفعہ دکھائے گئے تھے، تو کیا ہوا تھا کہ پہلے ان کی جو پرفارمنس تھی نا وہ زیادہ تھی، آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گئی. دوبارہ پولیٹیکل آئٹمس دکھائے، پرفارمنس ان کی لو. پھر دوبارہ پولیٹیکل آئٹمس دکھائے، اگین پرفارمنس لو، کیونکہ ان کی پہلے والی انفارمیشن اس میں انٹرفیئر کر رہی تھی. چوتھی دفعہ پھر سیم وہی چیز دکھائی کنٹرول گروپ کو نا، مطلب چاروں کے چاروں دفعہ سے سیم ہی چیز دکھائی تو پرفارمنس ان کی کم تھی. اس کے برعکس جو ایکسپیریمنٹل گروپ تھا اس کے ساتھ کیا کیا گیا، ان کے ساتھ ایکسپیریمنٹل گروپس میں ایک کو 3 دفعہ پولیٹیکل نیوز آئٹمس دکھائے گئے، اس وقت ان کی پرفارمنس تھی 82%، 67%، 55%. آخر پہ ایک سپورٹ آئٹم دکھائے گئے تو سپورٹ آئٹم پہ ان کی جو ریکالنگ جو پرفارمنس تھی، جنہوں نے بتانا تھا کہ کیا کیا آئٹم دیکھے، اس پہ 74% تھی. پھر ایک وہ والا فار ایگزامپل جو دوسرا گروپ تھا جس کو 3 دفعہ سپورٹ آئٹم دکھائے گئے تھے تو چوتھی دفعہ پولیٹیکل آئٹم دکھائے گئے تھے، تو وہاں پہ بھی ان کی انفارمیشن چوتھے پہ جو بتائی جانے والی چوتھے سٹیپ پہ جنہوں نے بتائی تھی نا وہ بالکل ایکوریٹ تھی. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو کیا چیز ملتی ہے، ایک تو یہ کہ انٹرفیئرنس کو آپ کم کر سکتے ہیں، ریڈیوس کر سکتے ہیں ایٹ اے سیم ٹائم ڈفرینٹ چیزوں کو اسٹڈی کر کے. ٹھیک ہے، کیونکہ جب آپ لوگ ایٹ دا سیم ٹائم سملر چیزیں ہی جب آپ لوگ دیکھتے ہیں یا آپ لوگ ان کو کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ ساری ایک دوسرے کے ساتھ انٹرفیئر کرتی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ انٹرفیئرنس نہ ہو، آپ کی پرفارمنس اچھی ہو، تو آپ ڈفرینٹ چیزیں کریں. لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ اسٹڈی کے دوران آپ لوگوں کو سملر چیزیں اکٹھی کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ سملر چیزوں کا آپ لوگ ایک گروپ بنا لیتے ہیں اور اس کو یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اس چیز کے ساتھ آپ لوگ اس کو کنفیوز نہیں کر سکتے، وہ ایک اور چیز ہے. ٹھیک ہے، وہ تو ٹھیک ہے، وہ دیٹس گڈ. شارٹ میموری کی یہی اسٹریٹجی بھی آپ لوگ اسٹڈی جو ہے نا وہ یوز کرتے ہیں کہ سملر چیزوں کو آپ لوگ اکٹھا ہی آپ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں تاکہ شارٹ میموری کے تھرو آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے یاد کر سکیں. لیکن اگر کبھی آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ سملر چیزیں بار بار یاد کرنے سے فردر لرننگ نہیں ہو رہی بلکہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ کسی ڈفرینٹ چیز کی طرف سوئچ آف کر جائیں. یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ لوگ پڑھنے کے لیے بیٹھے نا، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ آپ لوگ اسٹڈی کریں، پھر تھوڑا سا اٹھیں، کوئی اور کام کریں 15 سے 20 منٹ تک، پھر آ کے بیٹھے، پھر دوبارہ سے اسٹڈی کریں. ٹھیک ہے. اچھا، شارٹ ٹرم میموری اور ورکنگ میموری کی ہم لوگ بات کرتے ہیں تو اس کے بارے میں مختلف پوائنٹ آف ویو سامنے آئے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ شارٹ ٹرم میموری اور ورکنگ میموری یہ دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں، جیسا کہ کلیپ، مارشبرن اور لیسٹر یہ کہتے ہیں کہ شارٹ ٹرم میموری اور ورکنگ میموری ڈفرینٹ ہے. لیکن دوسری طرف اینگل، کین اور ٹوہولسکی جو تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ شارٹ ٹرم میموری ڈفرینٹ نہیں ہے ورکنگ میموری سے، بلکہ یہ ہے کہ شارٹ ٹرم میموری ورکنگ میموری کا ایک حصہ ہے، ایک پارٹ ہے. ٹھیک ہے. اب ورکنگ میموری کی ہم لوگ بات کرتے ہیں تو اینگلز ماڈل اس میں ایک ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. وہ بات کرتے ہیں ایک سینٹرل ایگزیکٹو کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ورکنگ میموری ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، ورکنگ میموری کی جو کیپیسٹی، ایک تو ورکنگ میموری کی کیپیسٹی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے اور اٹینشن بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اٹینشن یعنی کہ جو آپ لوگ توجہ دے رہے ہوتے ہیں وہ ورکنگ میموری کا ہی ایک پارٹ ہوتا ہے. یہ تو آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ توجہ دینا کیونکہ ایک کام ہے تو وہ ورکنگ میموری کا جو ہے نا وہ رول ہے. اچھا، جو سینٹرل ایگزیکٹو ہوتا ہے نا اس کا مین کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے ایکٹیویشن کو اچیو کرنا ہوتا ہے کنٹرول ریٹریول کے تھرو. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ لوگوں کی لانگ ٹرم میموری کے اندر جو چیز سیو ہو چکی ہے وہاں سے انفارمیشن کو ریٹریو کر کے شارٹ ٹرم میموری کے اندر لے کے آنا، اس کو ایکٹیویٹ کرنا، یہ سارا کام ایگزیکٹو سینٹرل ایگزیکٹو کا ہوتا ہے. ہم لوگ پچھلے لیکچر میں بڑے ڈیٹیل میں ہم لوگ اس کو پڑھ بھی چکے ہیں. ایک دوسرا ٹاسک سینٹرل ایگزیکٹو کا یہ بھی ہوتا ہے ایکٹیویشن کو مینٹین رکھنا، اور تیسرا ٹاسک سینٹرل ایگزیکٹو کا ہوتا ہے کہ ڈسٹریکٹرز کی وجہ سے جتنی بھی انٹرفیئرنس ہو رہی ہوتی ہے یا ہونی ہوتی ہے اس کو بلاک کرنا تاکہ انٹرفیئرنس نہ ہو سکے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا وہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد سینٹرل ایگزیکٹو کے بعد ہم بات کرتے ہیں شارٹ ٹرم میموری کی. سینٹرل ایگزیکٹو جو ہے نا وہ شارٹ ٹرم میموری کے لیے ہی کام کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ سینٹرل ایگزیکٹو کا کام ہوتا ہے چیزوں کو ایکٹیویٹ کرنا، اور ایکٹیویشن ہمیشہ شارٹ ٹرم میموری کے اندر ہی ہوتی ہے. جب بھی کوئی بھی چیز ایکٹیو ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ کہاں آتی ہے؟ آپ لوگوں کی شارٹ ٹرم میموری کے اندر آتی ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی فردر آپ لوگ اگر توجہ کا مرکز بنا لیتے ہیں اگر کسی چیز کو، تو وہ چیز پھر اور زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے.
ٹھیک ہے. اور پھر جب وہ چیز ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے, بہت زیادہ آپ لوگ اس کو اٹینشن دیتے ہیں, وہ آپ لوگوں کی لانگ ٹرم میموری کے اندر چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے اس طرح سے کہ جو انفارمیشن, کوئی تھوڑی بہت بھی انفارمیشن یا کوئی کیوز یا جو ٹریسز ہم لوگ کہہ سکتے ہیں, اگر آپ لوگ اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو وہ پھر کیا ہوتی ہے, آپ لوگوں کی شارٹ ٹرم میموری کے اندر پہلے ہوتی ہے, لیکن انٹرفیئرنس کی وجہ سے کچھ انفارمیشن بیچ میں سے ڈیکے بھی ہو سکتی ہے, اور باقی کی جو انفارمیشن جو آپ لوگوں کی توجہ کا مرکز ہوتی ہے وہ لانگ ٹرم میموری میں چلی جاتی ہے. اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ہم لوگ ایکٹیویشن کی بات کر رہے ہیں, اینگلس ماڈل یہ کہتے ہیں کہ ایگزیکٹو سینٹرل ایگزیکٹو کا یہ کام ہوتا ہے, شارٹ ٹرم میموری کا یہ کام ہوتا ہے. اس میں ایکٹیویشن کو مینٹین رکھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ تو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ شارٹ ٹرم میموری میں چیز جب تک آپ نے رکھنی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ اس کو ایکٹیویٹ کریں, اور سینٹرل ایگزیکٹو کا کام ہے ایکٹیویشن دینا. لیکن ایکٹیویشن کو مینٹین رکھنے کے لیے کون سے پروسیجرز یوز ہوتے ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ گروپنگ سکلز, آپ لوگ چیزوں کو گروپنگز کی فارم میں جو ہے وہ یاد کرتے ہیں, آپ لوگ چنکس بنا لیتے ہیں, کوڈنگ کی فارم میں یاد کر لیتے ہیں, کوڈنگ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں اس کے تھرو آپ لوگ چیزوں کو یاد کر لیتے ہیں, اور بھی مختلف قسم کے پروسیجرز آپ لوگ یوز کرتے ہیں. اب جو انفارمیشن آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, جو انفارمیشن آپ لوگ یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ فونولوجیکل بھی ہو سکتی ہے, ساؤنڈ کی فارم میں بھی ہو سکتی ہے, ویژول یعنی کہ نظر آنے والے بھی ہو سکتی ہے, آپ لوگ اس کو یاد کر سکتے ہیں, اسپیشل یعنی کہ آپ ایک جو ہے نا جیوگرافیکلی ایک سیکوینس کی بیس پہ ہو سکتی ہے, موٹورک ایک موومنٹ والی وہ بھی ایک انفارمیشن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, موو کرتی ہوئی, آڈیٹری سنائی دینے والی بھی ہو سکتی ہے. تو جو گروپنگ سکلز ہوتے ہیں, آپ لوگ چیزوں کو گروپنگ بنا کے آپ لوگ اس چیز کو زیادہ آپ لوگ ایکٹیویشن کو مینٹین رکھتے ہیں, یا اور جتنے بھی اسٹریٹجیز اور پروسیجرز یوز کرتے ہیں وہ آپ لوگ ایکٹیویشن کو مینٹین رکھنے کے لیے ہی آپ لوگ سارے پروسیجرز یوز کرتے ہیں. اور اس میں سے کچھ پروسیجرز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں زیادہ آپ لوگوں کو ٹینشن دینی پڑتی ہے, اٹینشن جو ہے نا وہ دینی پڑتی ہے, اور کچھ ایسے اس میں پروسیسز ہوتے ہیں آپ لوگوں کو زیادہ اٹینشن نہیں دینی پڑتی, پھر بھی آپ لوگ آسانی سے اس کو مینٹین رکھ لیتے ہیں اپنی ایکٹیویشن کو. جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہی ہے نا, وہ یہاں پہ ہے سینٹرل ایگزیکٹو کا رول. ٹھیک ہے, کیونکہ سینٹرل ایگزیکٹو ایک ڈیسیجن میکنگ پرسنالٹی کی طرح کام کرتا ہے, کس چیز کو توجہ دینی ہے, کس چیز کو توجہ نہیں دینی, کون سی اسٹریٹجی کو آپ لوگ یوز کر کے کریں, یہ سارا کچھ سینٹرل ایگزیکٹو ہی کر رہا ہوتا ہے. تو اینگلس کا جو ماڈل تھا, اس میں سب سے زیادہ پرومیننٹ رول دیا گیا تھا سینٹرل ایگزیکٹو کو. سینٹرل ایگزیکٹو آپ کی اٹینشن کو کنٹرول کرتا ہے, آپ لوگوں کا جو اٹینشن کا جو کیپیسٹی ماڈل ہوتا ہے, اور جو ایلوکیشن ہوتی ہے نا اٹینشن کی ورکنگ میموری کے اندر, کہاں پہ اٹینشن دینی ہے, کس چیز پہ اٹینشن دینی ہے, کس طرح سے اٹینشن کو ڈیوائڈ کرنا ہے مختلف کاموں میں, یہ سارے کا سارا کام سینٹرل ایگزیکٹو کا ہی ہوتا ہے, یہ وہی مینیج کرتا ہے. ایک اور جو امپورٹنٹ چیز تھی اس ماڈل کے اندر وہ یہ تھی کہ شارٹ ٹرم میموری بھی ایک ایکٹیویٹڈ میموری کو مینٹین رکھتی ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگوں نے شارٹ میموری کی بات کی تھی پچھلے لیکچر میں یا اس سے پچھلے لیکچر میں. فونولوجیکل لوپ ہوتا ہے ایک, یعنی کہ جو انفارمیشن آپ لوگوں کو سنائی دیتی ہے نا, وہ فونولوجیکل لوپ میں جاتی ہے آپ لوگوں کی شارٹ ٹرم میموری میں, وہیں پہ وہ ایکٹیویٹ رہتی ہے. اور جو چیز ویژول ہوتی ہے, ویژول انفارمیشن جس کو آپ لوگ دیکھتے ہیں, وہ آپ لوگوں کی شارٹ ٹرم میموری کے اسکریچ پیڈ کے اوپر جاتی ہے, آپ لوگ وہاں پہ اس کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہیں اور اس کو یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ٹچ شارٹ ٹرم میموری بھی ہوتی ہے, جو چیز آپ لوگ ٹچ کرتے ہیں وہ. اور سینٹرل ایگزیکٹو کا کام مین یہی ہوتا ہے کہ ایکٹیویشن کو, چیز کو ایکٹیویٹ کرنا, لانگ ٹرم میموری میں سے یادوں کو لے کے آنا, ان کو ایک ایکٹیویشن کا لیول جتنا تھریشہولڈ چاہیے ہوتا ہے کم سے کم وہ پرووائڈ کرنا. ٹھیک ہے, تو یہ اینگلس کا یہ ماڈل تھا کہ 3 طرح سے جو ہے نا ورکنگ میموری اس طرح سے کام کرتی ہے کہ اس کے اندر ایک سینٹرل ایگزیکٹو ہوتا ہے, ایک شارٹ ٹرم میموری ہوتی ہے, اور اس کے بعد گروپنگ سکلز ہوتی ہے. یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں اور پھر ہماری ورکنگ میموری کام کرتی ہے. اب یہاں پہ ماڈل آف کانشیسنیس بھی دیا گیا تھا. ایک اور یہ بھی پرسپیکٹیو ہے کہ جو شارٹ ٹرم ورکنگ میموری ہوتی ہے نا, اس کا ریلیشن ہوتا ہے کانشیسنیس کے ساتھ. دیکھیں کیسے اس کا ریلیشن ہوتا ہے. شارٹ ٹرم میموری کی ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ایٹ دا پریزنٹ ٹائم آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ چیز جس سے آپ آگاہ ہیں, جو ایٹ دا پریزنٹ ٹائم جو آپ کے مائنڈ میں جو چیز چل رہی ہے وہ کیا ہے, وہ شارٹ ٹرم میموری میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ شارٹ ٹرم میموری کا ریلیشن ہوتا ہے کانشیسنیس کے ساتھ. کانشیسنیس کیا ہے, شعور ہے. ٹھیک ہے, اور شعور شارٹ ٹرم میموری میں ہی آتا ہے, یعنی کہ جس چیز کے بارے میں آپ ابھی آگاہ ہیں. ٹھیک ہے, جو چیز آپ لوگوں کے مائنڈ میں چل رہی ہے وہ کیا ہے, وہ کانشیس ہے آپ لوگوں کا, اور وہ آپ کی شارٹ ٹرم میموری کے اندر آتا ہے. جب آپ لوگ کی شعور سے وہ چیز ہٹ جاتی ہے لیکن پھر بھی آپ لوگوں کے مائنڈ میں کہیں نہ کہیں وہ موجود ہوتی ہے, وہ یاد بن کے رہ جاتی ہے, تو وہ لانگ ٹرم میموری کے اندر چلی جاتی ہے, وہ ایک انکانشیس چیز ہو جاتی ہے پھر. تو ورکنگ میموری ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایک طریقہ ہے کانشیسنیس میں سے دیکھنے کا.
ٹھیک ہے. ورکنگ میموری ایک یہ چیز ہے کہ کانشیسنس کے اندر جب بھی آپ لوگ ڈسکشن کریں تو ورکنگ میموری کو سامنے ضرور رکھنا پڑتا ہے. شارٹ ٹرم میموری ڈٹرمن کرتی ہے آپ لوگوں کے حال کی لمٹ کو, یعنی کہ آپ کا پریزنٹ ٹائم جو آپ ہوتا ہے نا, پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر, ٹھیک ہے, آپ پریزنٹ میں کتنا ٹائم رہتے ہیں اس چیز کو شارٹ ٹرم میموری ڈٹرمن کرتی ہے. سائیکولوجیکل ٹائم کی ہم لوگوں نے بات کی تھی نا, کہ جیسے آپ کو چیز سنتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ 5 سیکنڈز کے بعد وہ چیز آپ لوگوں کو, اگر آپ لوگوں کے ذہن سے ہٹ گئی ہے, ٹھیک ہے, ڈیکے ہو گئی ہے, تو سائیکولوجیکل ٹائم کے حساب سے وہ آپ کا پاسٹ بن گیا ہے. اس طرح سے اگر آپ لوگ کوئی انفارمیشن دیکھتے ہیں تو ویژن والی جو انفارمیشن ہوتی ہے نا, اس کی کیپیسٹی صرف 1 سیکنڈ کی ہوتی ہے. تو اس وقت آپ کا سائیکولوجیکل ٹائم, کیونکہ 1 سیکنڈ پرانی وہ چیز ہے, تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ چیز ابھی ایٹ دا پریزنٹ ٹائم موجود ہے, ٹھیک ہے. اور شارٹ ٹرم میموری بھی اسی طرح سے ڈٹرمن کرتا ہے, کیونکہ شارٹ ٹرم میموری جو ہوتی ہے نا, وہ آپ لوگوں کی 1 سیکنڈ سے 20 سیکنڈ تک رہ سکتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے, آپ لوگوں کا جو پریزنٹ ہے نا, وہ 1 سیکنڈ سے 20 سیکنڈ تک ایکٹیویٹ رہ سکتا ہے. 20 سیکنڈ کے بعد آپ کا پریزنٹ کیا ہو جائے گا, پاسٹ بن جائے گا, ٹھیک ہے. تو ہم لوگ یہ جو ہمارا جو کانشیسنس ہوتا ہے نا, ہمارا جو شعور ہوتا ہے, ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پاسٹ ایونٹ سے بنتا ہے, بلکہ پریزنٹ ٹائم جو ہوتا ہے نا, کیونکہ ہم لوگ دیکھیں, میری بات سنیں, شارٹ ٹرم میموری ہم لوگ بات کر رہے ہیں, شارٹ ٹرم میموری کا تعلق ہوتا ہے کانشیسنس کے ساتھ. دوسری طرف ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ پریزنٹ میں موجود ہیں, یا آپ لوگ جو کچھ دیکھا ہے وہ ماضی بن چکا ہے یا نہیں بن چکا, یہ بھی کون ڈٹرمن کر رہا ہے, شارٹ ٹرم میموری. اسی لیے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ کانشیسنس کا تعلق آپ کے پریزنٹ ٹائم کے ساتھ ہے, پاسٹ ایونٹس کے ساتھ نہیں ہے. یہ تو ہمیں بھی پتا ہے, کیونکہ جو چیز آپ کے مائنڈ میں رہے گی, آپ کے کانشیس میں, آپ کے شعور میں رہے گی, وہ پریزنٹ میں ہوگی. لیکن جب آپ لوگ اس کو بھول جائیں گے, آپ کے کانشیسنس سے وہ چیز اریز ہو کے لانگ ٹرم میموری میں چلی جائے گی, اس کا مطلب ہے کہ وہ پاسٹ بن گئی. تو یہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے. یہاں پہ انہوں نے سائیکولوجیکل ٹائم کو یہ تھوڑا گھما دیتے ہیں نا, انہوں نے جو ورڈنگ لکھی ہوتی ہے, تو کنسیپٹ مینلی آپ کو ہونا چاہیے جو کہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا, ٹھیک ہے. باقی یہ کانشیسنس کا ماڈل شارٹ کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے آپ کا, اور یہ لانگ کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے, اینگلز ماڈل, ٹھیک ہے. اور باقی یہ تو نیمز جو ہے نا وہ سائنٹسٹ کے, وہ آپ لوگوں نے ان کے ایکسپیریمنٹرز کے, وہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. باقی اس میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے, 1 سے 2 دفعہ آپ لوگ ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا, اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, ویڈیو کو لائک کر دیں, پیارا سا کمنٹ چھوڑ دیں, مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.